اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی موسوی پروگرام صبح غم میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج 16 دسمبر ہے، 4 ربیع الاول ہے اور بدھ کا روز ہے۔ سب سے پہلے تمام مومن و مومنات، مسلم و مسلمات اور خصوصاً امام زمانہ ارواحنا الفدا کی بارگاہ میں ان ایام کی تعزیت پیش کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ دعا گو بھی ہیں، پر امید بھی ہیں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ ہمارے پروگرام کی شروعات پروردگار کی بارگاہ میں خوبصورت دعا کے ساتھ کی جاتی ہے اور اس کے بعد ہم ذکر محمد و آل محمد کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ تو چلیں گے پہلے ایک دعا کی طرف۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد دعا زیارت for Wednesday. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، لك الحمد أن بعثتني من مرقدي ولو شئت جعلته سرمدا، حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا۔ اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعافيت وأبليت، وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت، أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وكثرت زلته وعثرته وخلصت لوجهك توبته، فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين۔ اللهم اقضني في الأربعاء أربعا، اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك، إنك لطيف لما تشاء۔ It is the day of Imam Kazim alayhi salam, Imam Rida alayhi salam, Imam Taqi alayhi salam and Imam Naqi alayhi salam. Ziyarat for Wednesday. السلام عليكم يا أولياء الله، السلام عليكم يا حجج الله، السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين، بأبي أنتم وأمي لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده
حتى أتاكم اليقين فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد هاي سيدا هاي سيدا هاي سيدا هاي سيدا پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے خاتون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیف ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے تو روتی رہی گھر میں حیدر سے بھی چھپ چھپ کے عصمت کی طرح دکھ بھی پردے میں رہے تیرے کچھ درد تیرے بھی بس جانتی فضا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے دو ایسے جنازے ہیں تاریکی میں جو اٹھے بس گھر کے ہی لوگوں نے دونوں کو دیے کاندھے ایک فاطمہ زہرا ہے ایک والی سکینہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے مسمار تیرا روزہ امت نے کیا جب سے بابا تیرا رہتا ہے تربت پہ تیری تب سے کب گنبد خضرا میں بابا تیرا رہتا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے
شکستہ ہے غربت بھی شکستہ ہے مہدی سے کوئی پوچھے کیا اس پہ گزرتی ہے آواز بقیہ سے جب رونے کی آتی ہے آنکھوں سے لہو رو کر وہ بھی یہی کہتا ہے پہلو بھی شکستہ ہے غربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے غربت بھی شکستہ ہے تصویر حقیقت کی خوابوں کو بنا دیجئے اے بی بی تکلم کو تعبیر دکھا دیجئے ماتم تیری تربت پہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے پہلو بھی شکستہ ہے غربت بھی شکستہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ناظرین آپ کی خدمت میں جو ہے ابھی پیش کیا گیا دعا پیش کی گئی, اس کے بعد نعت رسول مقبول آپ کی خدمت میں پیش کی گئی, اور اب باقی کا جو پروگرام ہے وہ آپ کی خدمت میں آپ کے ساتھ ساتھ چلے گا. اور میں آپ کی میزبان سحر امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے, جس جگہ ہوں گے, بفضل تعالیٰ اور بس صدقہ محمد و آل محمد خیر و عافیت سے ہوں گے. آج ٹیمپریچر جو ہے وہ میکسیمم 13 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا. اپنا بہت سا خیال رکھے گا, بارش ہونے کے بھی امکانات ہیں, لہٰذا گھر سے باہر جاتے ہوئے اپنے آپ کو اچھی طرح سے کور کر کے جائیے گا, اور ہو سکے تو اپنے ساتھ رین کوٹ یا امبریلاز وغیرہ بھی لے کر جائیے گا. ناظرین آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ربیع الاول کی جو ہے وہ 4 تاریخ ہے, اور دن جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ جلد ہی ہم آپ کو جو ہے اپنی ہم یہیں سے ہمارے صبح کے پروگرام سے ہی آپ کی خدمت میں جو ہے وہ خواتین کا ایک میلاد بھی پیش کریں گے, اور خاص طور پر جو ہے وہ ہماری بہنوں کے لیے ہوگا جو, اور انشاءاللہ آپ جو ہے آپ کو وہ میلاد جو ہے اس کی ڈیٹ اور ٹائم کے بارے میں بھی جلد ہی آپ کو بتا دوں گی. ناظرین دنیا کی طرف جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں, جب ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہے, خون ریزی اور قتل و غارت جو ہے اس کا بازار گرم ہے. اگر آپ ابھی کل کا واقعہ دیکھیں, جو پچھلے دنوں ہونے والے واقعات تھے جن میں نائجیریا میں جو کہ شہادتوں کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہو چکی ہے, پارا چنار میں مومنین اور بھائیوں کو جو ہے وہ شہید کیا گیا. اس کے بعد آج برسی منائی جا رہی ہے آرمی پبلک اسکول پشاور کے بچوں کی جو شہید ہو گئے تھے پچھلے سال 16 دسمبر کو. ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم ان کو نہیں بھولے. جس طرح سے جس بے درد اور دردناک انداز میں ان کو قتل کیا گیا, ان کو شہید کیا گیا, وہ ناقابل فراموش ہے. ایک ماں ہونے کی حیثیت سے میں ان ماؤں کا دکھ سمجھ سکتی ہوں جن کے لال جو ہیں ان سے آج کے دن چھین لیے گئے, جو بچے اسکول گئے اور پھر وہ واپس نہیں آ سکے. ان کا درد جو ہے وہ ایک ماں ہونے کی حیثیت سے میں سمجھ سکتی ہوں, اور شاید یہ ہمارے لیے ایک بھول جانے والی بات تو نہیں تھی, لیکن ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی زندگی جو ہے وہ آگے چلتی رہتی ہے. ہم اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں, لیکن جن ماں باپ کے وہ لال تھے, جن ماؤں نے ان کو صبح تیار کر کر بھیجا تھا, اور ان درندوں اور وحشی بھیڑیوں کے ہاتھوں ان کا جس طرح سے ان کو شہادت نصیب ہوئی, جس طرح سے تڑپا کر ان کو مارا گیا, اور کوشش کی گئی کہ ان کے ماتھوں پر اور چہروں پر جو ہیں وہ گولیاں زیادہ سے زیادہ لگ سکیں, ان معصوم فرشتوں کے, ان معصوم بچوں کے, وہ ایک ناقابل فراموش سانحہ تھا جس کو ہم کبھی نہیں بھلا پائیں گے. اور میرا خیال ہے کہ پاکستانی عوام کو, پاکستانی جو بچے ہیں ان کو مزید متحد اور مزید اسٹرانگ کرنے کے لیے ان کا یہ جو حرکت تھی, یہ جو انہوں نے انتہائی سنگ دلانہ حرکت کی تھی دشمنوں نے, غاصبوں نے, تکفیریوں نے, ان کی وجہ سے مزید مضبوط ہو گیا ہے. بچوں کے اندر نیا عزم پیدا ہوا ہے, بچوں کے اندر پڑھنے کی نئی لگن پیدا ہوئی ہے, اور بچے جو ہیں وہ آگے بڑھنے کے بارے میں سوچنے لگے ہیں, نہ کہ وہ ان دشمن سے ڈرے نہیں ہیں.
اللہ تعالیٰ ان تمام بچوں کو جو ہے اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. وہ تو معصوم بچے تھے, وہ آلریڈی جو ہے وہ جنت میں ہوں گے اور خوشحال ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو جو ہے صبر کامل عطا فرمائے, ان کی فیملیز کو صبر کامل عطا فرمائے. اس کے علاوہ جو نائجیریا کے شہداء ہیں ان کو بھی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. پارا چنار کی جو فیملیز جنہوں نے یہ دردناک المناک جو ہے وہ حادثہ سہا ہے, جن کے پیارے جو ہیں ان سے روٹھ چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے. آج ایک آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں سب سے پہلے پیش کروں گی. سورۃ البقرہ کی آیت ہے 84. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں کشت و خون نہ کرنا اور اپنے ہی لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا, اور تم نے خود اس کا اقرار کیا اور تم خود اس بات کے گواہ بھی ہو. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو پانی تک ضائع کرنے کا جو ہے کرنے سے منع کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ نے جو ایکسس پانی ہے, یعنی آپ کو بہت ساری احادیث میں, بہت ساری معصومین کے اقوال میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ پانی جو ہے اس کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے. جتنا ممکن ہو سکے صرف اتنا پانی استعمال کرنا چاہیے جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. تو اسلام کیسے ایک ایسا مذہب ہو سکتا ہے جو خون ریزی کی اجازت ہے؟ قطعاً بھی اسلام ایک امن کا مذہب ہے. جبر جو ہے اس میں جائز نہیں ہے. جبر سے کوئی بھی کام جو ہے اسلام میں وہ جائز نہیں. اسلام محبت سے, امن سے اور دوستی کے ساتھ آگے بڑھنے کا جو ہے وہ حکم دیتا ہے, خون ریزی سے اجتناب کرنے کا حکم دیتا ہے. اور اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں حکم دیا گیا ہے کہ خون ریزی سے اجتناب کیا جائے, اپنی قوم کے افراد کو جلا وطن کرنے سے پرہیز کیا جائے. یہ بھی اس آیت کا ایک حصہ ہے. اور تمام ادیان جو ہیں وہ آسمانی جو کتابیں ہیں, جو تمام دین آسمانی ہیں, ان میں خون ریزی اور قتل و کشت بہت ہی سنگین اور بڑا ہی بھیانک جرم ہے. اسلام نے تمام ملت کو جسد واحد قرار دیا ہے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومنین باہمی رحم و شفقت میں جسد واحد کی طرح ہیں, کہ جب کوئی عضو دکھ درد میں مبتلا ہوتا ہے تو جسم کے دیگر تمام اعضاء اس کے لیے بیدار ہو جاتے ہیں اور اس کے علاج و معالجہ کی تدبیر کرتے ہیں. خون ریزی سے جو ہے اسلام نے سختی سے منع کیا ہے. کاش آج کے دور میں ناظرین پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کیا جاتا تو عالم اسلام کی یہ حالت نہ ہوتی. نہ ہر طرف سے بم پھٹتے, نہ خودکشی سے انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا, جس کے نتیجے میں باصلاحیت افراد در بدر ہو رہے ہیں. اگر قانون اور نظام محکم استوار ہوتا تو آج اسلامی ممالک میں یہ ناگفتہ حالت نہ ہوتی. اور یہی دعا جو ہے ہم سب کے دلوں سے نکلتی ہے کہ اے اللہ, تو اپنے وارث نظام حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں جلدی فرما. ناظرین, آج کل بڑے عجیب انداز سے جو ہے وہ جلا وطنی کی جا رہی ہے, اور اس جلا وطنی میں جو ماڈرن یہ جو جلا وطنی ہے اس میں برین ڈرین کا جو عمل ہے وہ مسلسل جاری ہے. آج جلا وطنی کا جدید اور عیارانہ طریقہ ایجاد کیا گیا ہے کہ اس قسم کے حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر کسی کو بھی سکھ کا سانس نہ مل سکے, اپنے ہی ملک میں, اپنے ہی وطن میں وہ آرام سے جی نہ سکے. لوگ مجبوراً اپنے گھروں کو چھوڑ جائیں اور وہاں سے چلے جائیں, جس طرح کہ آپ آج کل سیریا میں دیکھ رہے ہیں, جس کی ایک عام مثال ہے کہ وہاں کے معصوم بھولے بھالے اور بے گناہ لوگ جو ہیں ان پر اس طرح سے ان کا جینا حرام کر دیا گیا ہے, ان کو اس طرح سے ان کی زندگیوں اور ان کی جو نارمل زندگیاں ہیں ان کو خراب کر دیا گیا ہے کہ وہ وہاں سے اپنا گھر بار, اپنا سب کچھ چھوڑ کر جانے کو مجبور ہو گئے ہیں. یہی بات ہے کہ آج لوگوں کو مختلف ہیلوں اور بہانوں سے جو ہے حربوں سے جلا وطنی کی طرف مجبور کیا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے کبھی کسی کو پیسوں کا جھانسا دے کر جو ہے کسی کو جان کی حفاظت کا مسئلہ بنا کر, اور کہیں جمہوریت کا نعرہ لگا کر, اور کہیں امن و امان کی صورت کو بگاڑ کر مذموم مقاصد اور مفادات کو حاصل کیا جا رہا ہے. اس وقت بنی اسرائیل کے یہودیوں نے پروردگار کے قوانین اور احکام کا کوئی پاس نہیں کیا, اور آج بھی اس روش کو اپنایا جا رہا ہے. اسلام جو ہے وہ سلامتی امن کا مذہب ہے, جس میں جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کسی بھی قسم کی خون ریزی اور جلا وطنی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اسلام نے سلام کا حکم دیا ہے جس سے پیار کی بنیادوں کو استوار کیا جاتا ہے, اور حکم دیا کہ جب اپنے یا کسی غیر کے گھر میں داخل ہوں تو آغاز کس سے کریں؟ سلام سے کریں. اور جو مذہب یہ حکم دیتا ہو کہ بات کا آغاز
کہیں جانے کا آغاز، کسی سے ملاقات کا آغاز، گھر میں داخل ہونے کا آغاز ہی سلامتی سے کیا جائے، وہ مذہب کس طرح خونریزی کی اجازت دے سکتا ہے؟ ارشاد خداوندی تعالیٰ ہے کہ پس جب اپنے گھروں میں داخل ہو تو کم از کم اپنوں کو سلام کر لو کہ یہ پروردگار کی طرف سے نہایت ہی مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ اس طرح اسلام نے تشدد کی بجائے، جبر کی بجائے مہذب گفتگو کا درس دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے دعوت دیں اور ان سے اس طریقہ سے بحث کریں جو بہترین ہو۔ جبر کا جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ جو ہے چونکہ جب ان کو دلائل نہیں ملتے تو وہ وائلنٹ ہو جاتے ہیں، تشدد پر اتر جاتے ہیں، اس کا کہیں بھی اسلام میں اجازت نہیں ہے، کہیں بھی اسلام میں اس کے جائز ہونے کا ذکر نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مسلمانوں، لوگ اللہ کے سوا جن ہستیوں کو حاجت روائی کے لیے پکارتے ہیں تم ان کو برا نہ کہو، ورنہ یہ لوگ حد سے گزر کر بے سوچے سمجھے بوجھے اللہ کو برا بھلا کہنے لگیں گے۔ کتنی خوبصورتی سے جو ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع فرما دیا کہ دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں جو اپنے خداؤں کو پوجتے ہیں اور جنہوں نے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنا رکھے ہیں، تم لوگ ان کو بھی برا بھلا نہ کہو، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، اس سے مقابلتاً اس کے برابر میں وہ کیا کریں گے، تمہارے خدا کو برا بھلا کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انسان کے لیے جو پہلا حق شمار کیا ہے، جان کی حفاظت ہے، دوسرے شخص کی جان کی حفاظت، اور اس کو سختی سے تاکید کی گئی ہے، اور جس میرا خیال ہے سب سے بڑا ایک عمل ہے اور ایک سب سے بڑا گناہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے سختی سے بار بار تاکید کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مومن جو بھی اپنے انسان کو جو ہے وہ قتل کرنا بہت بڑا اور ناقابل بخشش گناہ ہے۔ ارشاد رب العزت ہے، اور جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر ڈالے تو اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا ہی سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس طرح بلا جرم کسی ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس نے کسی انسان کو بغیر کسی جان کے بدلے یا بغیر زمین میں فساد کے قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کا خون کیا۔ احادیث میں بھی قتل ناحق کی سخت ممانعت اور مذمت کی گئی ہے، اور مختلف حوالوں سے اس کے برے انجام سے ڈرایا گیا ہے۔ ناظرین، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے، آپ کی خدمت میں جو ہے میں اس کا ترجمہ پیش کروں گی، جب کوئی شخص کسی مومن کا قتل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مقتول کے تمام گناہ قاتل کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے اور مقتول کو ان سے بری الذمہ قرار دے دیتا ہے۔ اور یہ دراصل اس فرمان الہی کی جانب اشارہ ہے جس میں ارشاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ، میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا اور اپنا دونوں کا گناہ سمیٹ لے اور پھر دوزخیوں میں سے ہو جائے۔ روایات معصومین علیہ السلام کے مطابق قاتل نفس محترمہ کو توبہ کی توفیق حاصل نہیں ہوتی اور یہ مسلمان کی موت نہیں مرتا۔ ظاہر ہے جس نے ایک انسان کا اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق میں سے ایک جو انسان ہے اس کا قتل کر دیا، اس کو توبہ کی اجازت نہیں ہے، اس کے پاس توبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، فرماتے ہیں، مومن اس وقت تک دین کی دی ہوئی آزاد فضاؤں میں رہتا ہے جب تک کسی ناحق خون میں اپنے ہاتھ رنگین نہیں کرتا۔ نیز یہ بھی فرمایا، مومن کو جان بوجھ کر قتل کرنے والے کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے انجام کے بارے میں پوچھا گیا جس نے کسی مومن کا خون کیا تھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس کو کہا جائے گا تم جس موت پر مرنا چاہتے ہو مرو، یہودی کی موت، نصرانی کی موت یا پھر مجوسی کی موت۔ اس طرح سے یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ ایک بندہ مومن کے قتل میں جتنے بھی لوگ شریک ہوں گے سب جہنمی ہیں۔ روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اطلاع دی گئی کہ ایک مقام پر ایک مسلمان کی لاش پڑی ہوئی ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ وہاں پہنچے اور پوچھا کہ اس کا قاتل کون ہے؟ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعجب کیا اور فرمایا اس خدا کی قسم جس نے مجھے مبعوث کیا ہے، اگر تمام اہل آسمان اور زمین ایک مسلمان کے قتل میں شریک اور اس پر راضی ہوں تو خدا ان سب کو واصل جہنم کرے گا۔ ناظرین، بعض دفعہ کچھ لوگوں کی دوسرے مسلمانوں کے خلاف یا کسی خاص شخص کے خلاف نفرت انگیز تقریر وجہ قتل بن جاتی ہے۔ ایسے لوگ جو دوسروں کو اکساتے ہیں اگرچہ خود براہ راست قتل میں ملوث نہ بھی ہوں، لیکن ان کا اشتعال دلانا بھی قتل میں معاونت قرار پاتا ہے۔ حضرت امام باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا جس کے دامن پر خون کے چند قطرے ہوں گے۔ وہ شخص کہے گا خدا کی قسم میں نے کسی کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی میں کسی کے قتل میں شریک ہوا ہوں۔ اس پر اسے کہا جائے گا کہ نہیں، تم نے میرے فلاں بندے کا تذکرہ کچھ اس طرح سے کیا جس کی وجہ سے اسے قتل کر دیا گیا، اور یہ اسی کے خون کے چینٹے تیرے دامن پر ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کی زبان سے چند ایسے الفاظ نکلیں جس سے مومن کے لیے خطرہ ہو تو قیامت کے دن اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مشرق میں قتل ہو جائے اور مغرب میں کوئی شخص اس قتل پر راضی ہو تو خدا کے نزدیک وہ بھی قتل میں برابر کا شریک ہے۔ دنیا کے طاغوتوں کی ناظرین یہ پرانی روش چلی آ رہی ہے کہ وہ اپنے لیے ہر قسم کے وسائل زندگی اور آسائش و رہائش کا مکمل سامان کا انتظام کرتے ہیں، اپنے لیے بڑے عالیشان محلات تعمیر کرتے ہیں جبکہ عوام کو دربدر کر دیتے ہیں۔ یہی روش آج بھی جاری ہے اور آج بھی عوام کے حقوق کے نام پر ان کے حقوق کو ضائع کیا جا رہا ہے اور آزادی کے نام پر بربادی کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور ان کے بنائے ہوئے راستوں پر چلیں، اور جو نصیحتیں اور جو گائیڈ لائن جو ہمیں محمد و آل محمد نے فراہم کی ہے ہم اس پر چلتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکیں، کسی کو بھی دکھ اور تکلیف پہنچانے کی جو ہے وہ ہم باعث نہ بنیں، اور نہ ہی کسی کے ناحق خون کا چینٹا ہمارے دامن پر کبھی پڑ سکے۔ ناظرین، چاہیں گے ہم ایک وقفے کی طرف، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اور اپنے پروگرام کو جاری رکھیں گے۔ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ۔